سورہ فاتحہ برائے شہیدان کربلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، فاطر السماوات والارضین، والصلاة والسلام علی اشرف الاولین والآخرین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین، ولعنۃ اللہ الدائمۃ الباقیہ وعلى اعدائہم وقتلتہم اجمعین، من الآن الى قیام یوم الدین۔ اما بعدہ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تمام تر تعریفیں اور تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہم سب کو خلق کیا، اس کائنات کو خلق کیا، اور وہی پروردگار عالم ہم سب کا پالنے والا ہے۔ اس پروردگار عالم کے شکر سے ابتدا کرتی ہوں۔ معبود تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمارے قلب میں محبت محمد والے محمد عطا کی۔ اس محبت کے زیر سایہ ہم اس فرش عزا پہ جمع ہیں۔ تو نے توفیق دی تو ہم اس عبادت کے لیے اس فرش عزا پہ جمع ہیں۔ بار الہ ہماری اس عبادت کو قبول کرنا۔ آج دوسری محرم ہے، عنوان کربلا ہمیں جینا سکھاتی ہے۔ اس عنوان کے تحت آج دوسری مجلس آپ کی سماعتوں کی نظر ہے اور شہزادی کی بارگاہ میں چھوٹی سی خدمت پیش کر رہی ہوں۔ مجلس کی ابتدا آج بھی اس دعائے مبارکہ کے ایک جملے سے کروں گی، وہ دعا جو عصر عاشور امام حسین مظلوم نے اپنے بیٹے سید سجاد کو سینے سے لگا کے رخصت آخر کے وقت اس دعا کی تعلیم کی تھی، اور کہا تھا بیٹا جب کوئی اہم حاجت درپیش ہو، جب مصیبتوں اور بلاؤں میں گھر جانا، تو اس دعا کے ذریعے خدا کی بارگاہ میں توسل کرنا، پروردگار عالم تمہاری مصیبتوں کو بلاؤں کو دور کر دے گا۔ اور کہا تھا جناب امام حسین نے، مولا حسین کہتے ہیں بیٹا یہ دعا مجھے میری مادر گرامی نے سکھائی ہے، اور ان کو ان کے بابا نے سکھائی ہے، جناب رسول خدا نے۔ تو یہ دعا معصومین کے وسیلے سے ہم تک پہنچی ہے۔ کل میں نے اس دعا کا پہلا جملہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا۔ یہ دعا شروع کیسے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بحق یاسین والقرآن الحکیم۔ اور یہ دونوں جملے سورہ یاسین کی ابتدائی دو آیتیں ہیں۔ ترجمہ کیا ہے؟ بار الہ تجھے واسطہ دیتا ہوں یاسین اور قرآن حکیم کا۔ یاسین کے بارے میں نے کل بیان کیا تھا آپ کے سامنے، مختصر بیان۔ آج اس دعا کا دوسرا جملہ والقرآن الحکیم، اس کے بارے میں مختصر بیان پیش کروں گی تاکہ ہم پر خدا کی حکمتوں کو، خدا کی معرفتوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ قرآن سب جانتے ہیں، سارے مسلمان، ہر مومن۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام۔ اب اس دعا میں کہا گیا والقرآن الحکیم، قرآن حکمت رکھتا ہے۔
یعنی اس دعا میں جملہ کہا نا والقرآن الحکیم، قرآن کو اس کی صفت کے ساتھ بیان کیا. یعنی جو اللہ کا کلام ہے نا، یہ قرآن، یہ کلام اللہ کا حکمت رکھتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام حکیم ہے. اللہ خود بھی حکیم اور اللہ کا کلام بھی حکمت رکھتا ہے. حکمت کیا ہے؟ آئیے در آل محمد پہ سوال کریں، کیونکہ ہر سوال کا جواب در آل محمد سے ملتا ہے. آئیے مولا سے پوچھیں، مولا حکمت ہے کیا؟ کہ قرآن بھی حکمت والا، اللہ کا نام بھی حکیم ہے، وہ حکمت رکھتا ہے، خدا اس کے ہر کام میں حکمت ہے. ہم اور آپ کہتے ہیں نا جب کوئی چیز نہیں ہوتی بس جو ہوا اللہ نے بہتر کیا ہوگا، اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. مگر کیا میں اور آپ جانتے ہیں یہ حکمت ہے کیا؟ میزان الحکمہ کی 3 جلد میں روایت ہے، میرے اور آپ کے 5ویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. ایک پوچھنے والے نے مولا سے سوال کیا، 5ویں امام سے سوال کیا، فرزند رسول حکمت کیا ہے؟ یہی سوال میرے اور آپ کے دل میں بھی نا، حکمت ہے کیا؟ جب مولا سے یہ پوچھا گیا تو 5ویں امام نے جواب دیا، حکمت دراصل معرفت ہے، پہچاننا. حکمت کیا ہے؟ پہچاننا، معرفت حاصل کرنا. پوچھنے والے نے پوچھا مولا کس چیز کی معرفت؟ اب مولا کے در سے جواب تو مکمل چاہیے نا، تو مولا نے پھر کیا سمجھایا؟ مولا نے کہا 2 چیز کی معرفت. حکمت کیا ہے؟ 2 چیزوں کی معرفت کا نام ہے. جن گناہوں پر خدا نے وعدہ کیا ہے قرآن میں کہ جس نے یہ گناہ کیے وہ جہنم میں ڈالا جائے گا، ان تمام گناہوں سے پرہیز کرنا، ان تمام گناہوں سے بچنا، پہلی چیز. اور دوسری چیز وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا. جب یہ 2 چیزیں حاصل ہو جائیں تو سمجھو مومن کو حکمت مل گئی. 2 چیزوں کا نام حکمت ہے. پہلی چیز گناہوں سے بچنا، وہ گناہ تمام گناہ نے کبیرہ جن پر خدا نے جہنم کا وعدہ کیا، ان گناہوں سے بچنا. اور دوسری چیز اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنا. اور اگر آپ غور کیجئے یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. جب تک گناہوں سے بچیں گے نہیں امام کی معرفت حاصل ہو نہیں سکتی. جتنا گناہوں سے بچتے جائیں گے، امام کو پہچانتے جائیں گے، ظہور کی راہ میں حائل رکاوٹ دور ہوتی جائے گی، امام کا ظہور قریب ہو جائے گا. یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، اب ایک چیز واضح ہو گئی، مولا نے سمجھا دی. حکمت نام ہے 2 چیزوں کا، گناہ سے بچو، امام کی معرفت حاصل کرو. اچھا، اگر یہ چیزیں آ گئیں تو تم پر قرآن کی حکمت اثر کرے گی. قرآن کیا ہے؟ نور ہے. اللہ نور ہے نا، اللہ کا کلام بھی نور ہے. تو اگر مومن کے اندر یہ حکمت آ جائے تو پھر قرآن کی حکمت اس کے اوپر اثر کرتی ہے. یہ نور اس کے وجود میں داخل ہوتا ہے، اس کے اعمال سے ظاہر ہوتا ہے. میں نے بیان کر دیا. شاید آپ کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا ہو، لشکر یزید میں عمر سعد ملعون جیسا حافظ قرآن بھی تو تھا. عمر سعد بھی تو حافظ قرآن تھا، اس پر قرآن کی حکمت نے اثر کیوں نہیں کیا؟ وہ اپنے زمانے کے امام کو کیوں نہیں پہچانا؟ بے حکمت نام 2 ہی چیزوں کا ہے نا، بس ذہن میں رکھیے گا، پھر بات آپ پر واضح ہو جائے گی. بھئی وہ تو حافظ قرآن تھا عمر سعد، تو اس نے اپنے وقت کے امام کو کیوں نہیں پہچانا؟ حسین وقت کے امام تھے نا اس وقت، مولا حسین، کیوں نہیں پہچانا؟ کیوں نہیں گناہ سے بچا؟ اتنا بڑا گناہ کہ جب جنگ کا آغاز ہوا 10 محرم کو کربلا میں تو پہلا تیر اس نے چلایا، اور یہ کہہ کے چلایا اپنی فوج سے کہہ کے تم گواہ رہنا یزید کے سامنے، حسین کے خیموں کی طرف پہلا تیر میں چلا رہا ہوں. اتنا بڑا شقی، اتنا بڑا ظالم تھا حافظ قرآن. تو پھر اس پر قرآن کی حکمت کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ ہے نا سوال. ہر سوال کا، ہر مشکل کا جواب مشکل کشا کے در سے ملتا ہے. اور اس سوال کا جواب بھی مولائے مشکل کشا، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام. اس زمانے کے اس ظالم عمر سعد پہ قرآن کا اثر کیوں نہیں ہوا؟ حافظ قرآن تھا، اور اس زمانے تک کیوں محدود؟ آج آ جائیے، آج دیکھ لیجئے، آج جو لوگ دہشت گرد کہلا رہے ہیں قرآن کی تلاوت تو کر رہے ہیں نا وہ بھی، تو ان پہ قرآن کی حکمت کا اثر کیوں نہیں ہوتا؟ مولا کائنات نے جواب دیا، خواہش نفس میں جکڑی ہوئی عقل پر
حکمت کا اثر نہیں ہوتا. جو دنیا کی خواہشوں میں ڈوب جائے, عمر سعد کے دل میں کیا خواہش تھی؟ کہا تھا حسین کو مار دو گے تو رے کی حکومت دے دیں گے, تمہیں رے کا حکمران بنا دیں گے. اور میں آئندہ آنے والی مجالس میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ مولا نے اس کو کربلا کے میدان میں ہی کہا تھا تجھے نہیں ملے گی رے کی حکومت, تجھے رے کی گندم کھانا بھی نصیب نہیں ہوگی. تو ظالم نے کیا کہا تھا مذاق اڑاتے ہوئے؟ نہ ملے گندم میں جو کھا لوں گا. مولا ہدایت کر رہے تھے مگر وہ شقی, اس پر امام کی ہدایت کا اثر نہیں ہو رہا تھا. تو اس ملعون پہ قرآن کی حکمت کا اثر کیوں نہیں ہوا جبکہ وہ حافظ قرآن تھا؟ مولا علی کہتے ہیں جس کی عقل پہ خواہش نفسانی کا قبضہ ہو, جو دنیا کی خواہشوں میں ڈوب چکا ہو, دل کی خواہشیں جکڑ چکی ہو اس کی عقل کو, اس پر قرآن کی حکمت کا اثر نہیں ہوتا. نہ اس زمانے میں کسی بھی زمانے میں, قیامت تک کے ہر دور میں دیکھ لیے قرآن کی تلاوت اس پہ اثر کرے گی. قرآن حکمت رکھتا ہے, کلام نور ہے قرآن, مگر یہ اس پر اثر کرے گا جو خود کو گناہوں سے بچائے گا. اسی لیے جناب رسالت مآب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ جناب رسالت مآب ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے دہنوں کو, اپنے منہ کو دہن کہتے ہیں نا, رسول خدا کہتے ہیں اپنے دہنوں کو پاک رکھو, کیونکہ یہ قرآن کی راہیں ہیں. ہم منہ سے تلاوت کرتے ہیں نا, رسول خدا کہہ رہے ہیں اپنے دہن کو پاک رکھو, اس لیے کہ اس سے تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو. یعنی اگر کوئی اس منہ سے حرام کھا رہا ہے, اگر اس منہ سے غیبت کر رہا ہے, اگر اس منہ سے کسی پہ تہمت لگا رہا ہے, اس زبان کے ذریعے گناہ ہو رہے ہیں, تو کیا اس پر قرآن کی حکمت کا اثر ہوگا؟ نہیں ہوگا. پھر وہ تلاوت قرآن بھی کر رہا ہوگا مگر قرآن کے کلام کے اس نور کا اس پر اثر نہیں ہوتا. تو لہٰذا پتہ کیا چلا کہ جو خدا نے ہمیں اس دعا میں سکھایا, معصومین نے سکھایا دعا میں, والقرآن الحکیم, خدا تجھے واسطہ اس قرآن حکیم کا, حاجتوں کے وقت اس کا واسطہ دو, اتنا عظیم ہے قرآن. تو اگر کوئی گناہوں سے پاک ہو جائے, ابھی تو میں نے ایک مثال پیش کی ہے جس پہ اثر نہیں ہو رہا, اب میں آپ کے سامنے دوسری مثال پیش کرتی ہوں کہ جس کے اندر حکمت آ جائے, یعنی وہ گناہوں سے بچے بھی اور اپنے وقت کے امام کو پہچان بھی لے, معرفت حاصل کر لے. اس پر قرآن کیسے اثر کرتا ہے؟ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری, شیعت کی تاریخ کے بہت بڑے عالم, یہ عالم دین بھی تھے اور مولا کے ذاکر بھی تھے. یہ مجلسیں پڑھا کرتے تھے اور عجب شان ہے. میں فقط 2 جملے کہنا چاہوں گی. ان کی ذات پہ گفتگو کی جائے تو بہت طویل ہے, بہت طویل, بہت بلند کردار عالم تھے یہ. جو آل محمد میں آپ کے سامنے فضائل میں یہی تو بیان کر رہی ہوں جو در آل محمد پہ آ جائے, روزانہ بیان کروں گی. مولا کا مرتبہ تو بہت بلند ہے, عقلیں ان کی ادراک نہیں کر سکتی. ہم انسان, اشرف المخلوقات, ملائکہ, جو بھی چاہے, محمد والے محمد کا مرتبہ بہت بلند ہے, مگر جو ان کے در سے وابستہ ہو جائے خدا ان کے رتبوں کو بڑھا دیتا ہے. یہ آیت اللہ شیخ جعفر شوستری, وہ کتاب اصحاب الیمین کی روایت ہے کہ یہ جب مجلسیں پڑھا کرتے تھے, بہت بڑے عالم تھے, تو کتاب سامنے رکھ کے پڑھتے تھے اور خواہش تھی کہ میں کتاب کو دیکھے بغیر پڑھوں. مولا حسین کا ذکر ہے, یہ ذاکری کیا ہے؟ حسین کی نوکری ہے. خدا ہماری نوکری کو مولا حسین قبول کر لیں. تو بس وہ جب ذکر کرتے تھے تو خواہش تھی کہ میں کتاب ہٹا کے پڑھوں. تو مولا حسین سے توسل کیا, گریا کیا, روئے, سوئے. خواب میں دیکھا کہ میدان کربلا میں ہیں, میدان کربلا میں ہیں اور عاشور کا دن ہے. خواب میں دیکھتے ہیں مولا حسین حبیب کو بلاتے ہیں, کہتے ہیں حبیب یہ مہمان آیا ہے. خواب میں دیکھ رہے ہیں منظر, مگر حبیب آج میرے خیموں میں پانی بھی نہیں ہے کہ میں مہمانداری کروں. حبیب کچھ ستو کے دانے تو پیش کر دو میرے مہمان کو. شیخ جعفر شوستری خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ ستو کے چند دانے حبیب نے پیش کیے, انہوں نے زبان پہ رکھے اور خواب سے آنکھ کھل گئی. اب جو خواب سے آنکھ کھلی, خواب میں مولا نے عطا کیا تھا. اب کہتے ہیں اس کے بعد, اس خواب کے بعد, مولا کی عطا کے بعد میرے قلب پہ اس طرح علم و حکمت کا در کھل گیا. اب قرآن کے, اہل بیت کے وہ مطالب و معنی میں بیان کرنے لگا کہ میں خود عاجز تھا, میں خود حیران تھا کہ مولا نے مجھے کیسا عطا کر دیا. جب یہ روایت پڑھتے ہیں تو دل میں خیال آتا ہے, ایک کسک ہوتی ہے, خواہش ہوتی ہے, مولا جسے آپ خواب میں عطا کر دیں اس کا مقام اتنا بلند, جسے آپ خواب میں عطا. اچھا مولا نے کیا عطا کیا تھا؟ اب مجلس پڑھ رہے ہیں بغیر دیکھیے, مگر ان کو ملا کیا؟ ان کا جوان بیٹا تھا, بیمار ہوا, اور بیمار ہونے کے بعد ایسا بیمار ہوا, انفیکشن ایسا تھا کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. شیخ جعفر شوستری کو پتا چلا بیٹا ہے اور جوان بیٹا اور اچانک نابینا ہو جائے, کتنی بڑی قیامت ہے ماں باپ کے لیے. کہا میرے بیٹے کو میرے سامنے لاؤ. بیٹے کو لائے, سامنے بٹھا دیا. جب بیٹے کو سامنے بٹھا دیا, شیخ جعفر شوستری نے بیٹے کے چہرے پہ اس طرح ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے سورہ الحمد کی تلاوت شروع کی.
سورہ الحمد پڑھتے جاتے تھے، ہاتھ نیچے لاتے جاتے، چہرے پہ پھیرتے جاتے تھے. بیٹا کہتا ہے جیسے جیسے سورہ الحمد آگے بڑھ رہی تھی، بابا کا ہاتھ آگے بڑھ رہا تھا، میری بینائی آتی جا رہی تھی. ادھر سورہ الحمد ختم ہوا، اس بیٹے کی بینائی واپس آ گئی. صلوات پڑھی بابا. تو آپ نے دیکھا کہ جو اپنے وقت کے امام کو پہچان لے، جو خود کو گناہوں سے بچا لے اور اس کے اندر حکمت آ جائے، تو قرآن جو اللہ کا کلام ہے اس کی حکمت کا اثر کیسے ہوتا ہے. خدا قانون قدرت کو بدل دیتا ہے. چہرے پہ ہاتھ پھیرایا الحمد پڑھ کے، بیٹا بینا ہو گیا، بینائی واپس آ گئی. تو کیوں کہ در آل محمد سے اس نے، شیخ جعفر شوستری نے در آل محمد سے اطاعت الہی سیکھ لی تھی. کل کی مجلس کا اختتام اسی منزل پہ ہوا تھا کہ کربلا ہمیں جینا سکھاتی ہے. کل پہلا سبق کربلا کا پہلا پیغام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا. کربلا ہمیں سکھاتی ہے جس طرح حسین مظلوم نے ظالم کے سامنے ڈٹ کے کہا تھا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. یہ نہیں ہمارے کردار میں اتر جائے کہ جب بھی کوئی گناہ سامنے آئے، کوئی باطل، ظالم ہو، گناہ ہو، وسوسہ ہو، شیطان کا شر ہو، کوئی چیز ہمارے سامنے آئے، ہمارے اندر سے صدا نکلے نہیں، ہمیں نہیں کرنا، ظالم کے آگے نہیں جھکنا، گناہ نہیں کرنا. کیوں؟ ہم حسینی ہیں. ہمارا ارادہ بھی اتنا مضبوط ہو جائے. کل مجلس یہیں پر ختم ہوئی تھی نا، لا پر. خدا کرے یہ لا مانے نہیں، عربی کا جملہ ہے نا لا. آج اسی لا سے مجلس کے فضائل کی ابتدا کرتی ہوں. یہ لا عجب ہے. کل میں نے بیان کیا تھا لا الہ الا اللہ، پہلے تمام خداؤں کا انکار کر دو. لا الہ، کوئی خدا نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، سوائے خدا کے. اور میں نے آپ کے سامنے حسین کی لا بیان کی تھی. آئیے آج فضائل کی منزل پر لا سے ابتدا کرتی ہوں. پوری کائنات میں سوائے علی ابن ابی طالب کے کوئی ہے ایسا کہ جس کے لیے جبرائیل عرش سے فرش پر آ کر میدان احد میں اعلان کرے لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. کیا معنی ہے؟ لا فتح، کوئی جوان، کوئی بہادر نہیں الا علی جیسا. لا سیف، کوئی تلوار نہیں الا ذوالفقار، ذوالفقار جیسی. یہ شرف پوری کائنات میں فقط علی کو ملا ہے. صلوات پڑھی باواز بلند. اور یہ فضیلت ہم عاشق علی نہیں بیان کر رہے، یہ فضیلت خدا بیان کر رہا ہے. جبرائیل کو بھیج کر جنگ احد کے میدان میں یہ خدا بیان کر رہا ہے. اور کس طرح بیان کی؟ بس آپ کا بچپن سے سنا ہوا واقعہ ہے، مگر فضائل کا ذکر مجالس میں کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ معصومین کی روایت ہے آل محمد کے فضائل مجلس کی زینت ہوتے ہیں. اب میں اور آپ جو آئے ہیں اس فرش اعضاء پہ کیوں آئے؟ کیا نیت ہوتی ہے ہماری؟ کہ آپ کا سننا، میرا پڑھنا، اور جہاں جہاں مجلسوں میں جاتے ہیں باراللہ اس عبادت کو اپنے خزانہ الہی میں قبول کر لے، اور اس عبادت کے وسیلے سے محمد و آل محمد ہم سے راضی و خوشنود ہو جائیں. یہ عبادت ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بن جائے، قبر میں، برزخ میں، میدان قیامت میں. یہ نیت کر کے ہم فرش اعضاء پہ آتے ہیں. ہم پڑھنے والے یہی نیت کرتے ہیں کہ جو ہم ذکر کر رہے ہیں یہ خدا کے خزانے میں جمع ہو جائے اور ہمارے لیے زاد راہ بن جائے، اور ہم سے محمد و آل محمد راضی و خوشنود ہو جائیں. ہے نا یہ تمنا؟ تو اس لیے ہم اپنی مجلسوں کو فضائل آل محمد سے زین دیتے ہیں. اب یہ مولا کو یہ فضیلت، یہ لقب خدا نے دی. اور کب ملی؟ جنگ احد. جنگ احد میں بہت مختصر چند جملوں میں بیان کروں گی. ہم سب کے ذہنوں پہ یہ واقعہ لکھا ہوا ہے، مگر مجلس کو زینت دی. زینت کیا ہے؟ عبادت کو اتنا سجا کے کیوں نہ پیش کریں، زینت دے کے کیوں نہ پیش کریں کہ خزانہ الہی میں فوراً جمع ہو جائے. تو آئیے ذکر مولا علی سے اپنی مجلس کو زینت دیں. جنگ احد، کفار کا لشکر مکے سے نکلا. 3000 کفار تھے. رسول کو اطلاع ملی کافر نکل آئے ہیں 3000 کی تعداد میں مکے سے، اور رسول مدینے میں، اب یہ حملہ کریں گے مسلمانوں پر. رسول کے پاس فقط 700 مسلمان ہیں، 700، فقط 700 مسلمان ہیں. ادھر سے کفار چلے، ادھر سے رسول اپنے ساتھیوں کو لے کے چلے. درمیان میں میدان احد، اور احد میں احد کی پہاڑی موجود ہے. رسول کے پاس فقط 700 ہیں. رسول نے ان 700 میں سے 50 کو الگ کر دیا. 50 کو الگ کر کے ان میں سے ایک کو سردار بنایا. اور جب سردار بنا دیا تو کہا دیکھو یہ جو احد کی پہاڑی ہے نا، اس کے درمیان میں سرنگ ہے، ایک درہ ہے.
ایسا نہ ہو دشمن پیچھے سے اس سرنگ کے ذریعے آ کے حملہ کر دے. تو 700 میں سے ان 50 کو نکال کے وہاں پہ کھڑا کر دیا, کہا یہاں سے ہلنا نہیں, چاہے ہم جیتے چاہے کافر جیتے, یہاں سے ہلنا نہیں جب تک کہ میں نہ بلاؤں, جب تک کہ میں نہ بلاؤں. وہاں پہ کھڑا کر دیا. اچھا اب رن ہے, مقابلہ ہوا, جنگ ہو رہی ہے. مسلمانوں کے پاس ایمان کی طاقت ہوتی ہے نا, مسلمان اب فتح پا رہے ہیں. جب مسلمان کامیاب ہونے لگے یہ کفار بھاگے کہ اب ہم تو پسپا ہو جائیں گے. 3000 تھے, مسلمان 700 تھے ایمان کی قوت سے. اب جب یہ بھاگے تو اپنا مال غنیمت چھوڑ کے بھاگے. ادھر مسلمانوں نے دیکھے مال دنیا بہت بری چیز ہے, بہت بری چیز ہے. اب جو دیکھا کہ بھاگ رہے ہیں اپنا سارا مال چھوڑ کے, وہ مسلمان جو لڑ رہے تھے مال کو بٹورنے لگے, ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے. اب جب ان کو بٹورتے دیکھا تو جو درے پہ کھڑے ہوئے تھے, پہاڑی کے سرنگ پہ کھڑے تھے 50, ان میں سے 47 بھاگے. 50 میں سے 47 دوڑے, ہم بھی لوٹے نا, ہمیں کچھ نہیں ملے گا. اب وہ کہتے, جو سردار بنایا تھا اس کو رسول کا, وہ کہتا رہ گیا کہاں جا رہے ہو, رسول نے منع کیا تھا جب تک میں نہ بلاؤں یہاں سے نہ ہلنا. کسی نے نہیں سنی, فقط 3 رہ گئے اور انہوں نے حق وفاداری ادا کیا. اب جب یہ لوٹ رہے تھے نا, کافروں نے دیکھا اچھا یہ تو مال غنیمت لوٹنے میں لگے ہوئے. اب وہ پلٹے, چلو ان کو ختم کر دیں آج اسی میدان احد میں. وہ پلٹے, اب اسی درے سے آ رہے ہیں. وہ تینوں کھڑے مقابلہ کرتے رہے یہاں تک کہ وہ تینوں شہید ہو گئے. انہی کی لاشوں پہ قدم رکھتے ہوئے کفار داخل ہوئے. اب جو کفار نے حملہ کیا تو بھگدڑ مچ گئی, لوگ بھاگے. رسول اللہ نے بعد میں پوچھا تھا کیوں بھاگے تم لوگ, مجھے چھوڑ کے کیوں بھاگے؟ تو کسی نے کہا کہ ہمیں آواز آئی تھی جیسے کوئی کہہ رہا ہے نعوذ باللہ محمد مارے گئے. ہم نے سوچا جب محمد ہی مارے گئے, رسول ہی نہ رہے تو ہم کیا لڑے, ہم یہ سوچ کے بھاگ گئے. تو یہ آواز علی کو کیوں نہیں آئی؟ سب کو آئی, علی کو نہیں آئی. مطلب لوگوں نے مفروضہ گڑھا تھا کہ ہمیں آواز آ گئی, سب بھاگ گئے. میدان میں فقط کون تھا؟ رسول کھڑے تھے درمیان اور مولا علی تھے, اور چاروں طرف سے کفار, 3000 کفار ہیں. مولا علی گھوڑے پہ سوار, جیسے لوگ کعبے کا طواف کرتے ہیں نا, ایسے علی رسول کا طواف کر رہے تھے. چاروں طرف سے تلوار سے حملہ کر رہے, رسول کو بچائیں. اسی احد کی جنگ میں کافروں نے پتھروں سے جب حملہ کیا, رسول کے چہرے مبارک پہ لگا, دندان مبارک شہید ہوئے اسی جنگ احد میں. چاروں طرف سے علی طواف کرتے ہوئے سر رسول کی حفاظت کر رہے ہیں. لڑتے 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 مولا علی کی تلوار ٹوٹ گئی, اور کوئی حفاظت کرنے والا بھی نہیں ہے, تلوار ٹوٹ گئی. اب جب تلوار ٹوٹی, رسول علی کی طرف, علی رسول کی طرف دیکھ رہے ہیں. اب کیا کیا جائے؟ چاروں طرف سے دشمن گھیرے کھڑے. ایک بارگی جبرائیل امین عرش سے فرش پر آئے ذوالفقار لے کر, اور یہ مابین و زمین و آسمان کہتے ہوئے آئے, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. لا فتح, کوئی بہادر کوئی شجاع علی جیسا نہیں ہے. تاریخ میں کسی بھی بہادر کو کبھی علی سے نہیں ملانا, اس لیے کہ خدا کہہ رہا ہے علی جیسا کوئی ہو نہیں سکتا. یہ خدا نے اعلان کر دیا, کوئی کتنا ہی بہادر ہو مگر علی جیسا نہیں ہو سکتا. لا فتح الا علی, اور نہ کوئی تلوار ذوالفقار جیسی ہو سکتی ہے. اچھا, یہ ذوالفقار مولا علی کو مل گئی, خدا نے جبرائیل کے ہاتھ بھیج دی. جب اسی ذوالفقار کو لے کے مولا جنگ احد میں لڑے, اور میں اب دہراؤں گی نہیں, آپ کے ذہنوں میں صرف چند جملے دہرا دوں. اسی جنگ خندق میں جب مولا جنگ خندق میں لڑے اسی ذوالفقار کو لے کے, جنگ خندق وہ جنگ ہے جس میں مولا نے ذوالفقار سے عمر ابن عبدود کو مارا تھا. یہ وہی تھا کہ جب رسول نے چاروں طرف خندق کھدوا دی تھی تو وہ گھوڑے پہ بیٹھ کے ایک طرف سے خندق پھلانگ کر رسول کے خیمے کے باہر آ کے نیزہ گاڑ کے کہتا ہے, تم مسلمانوں کا عقیدہ ہے نا کہ جو لڑتے ہوئے مر جائے وہ شہید ہوتا ہے, اور جو فتح پا کے آ جائے وہ غازی ہوتا ہے. تو آؤ میں کھڑا ہوں, تمہیں شہید بنا دوں, یہ چاہو مجھے مار کے غازی بن جاؤ. اتنی گستاخانہ لہجے میں رسول کے خیمے کے باہر بولا تھا. اور جب رسول نے جملہ سنا ہے تو رسول کو جلال بہت کم آیا, بہت کم مواقع پہ. ایک بار کی رسول نے کہا, من حاضل کلب, اس کتے کا مقابلہ کون کرے گا؟ ظالم اس طرح کے اسلام کا مذاق اڑا رہا ہے. سوائے علی کے کوئی نہ تھا جو اٹھے. اور جب مولا علی گئے ہیں تو رسول نے سند کیا دی تھی, آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں. آپ سب کو یاد ہے نا, اسی جنگ خندق میں مولا کو کل ایمان کی سند ملی. اور جب مولا فتح پا کر پلٹے ہیں عمر اپنے عبدود کا سر کاٹ کے, تو رسول نے کیا کہا تھا, ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یوم خندق میں علی کی ایک ضربت ثقلین, زمین و آسمان میں جتنے لوگ عبادت کرتے ہیں ان سے افضل ہے. جس کا ایک عمل ثقلین سے افضل ہو جائے اس کی پوری زندگی کیا ہوگی. سوچئے مولا علی کا مرتبہ. اچھا جب آئے
اب خندق میں مولا کو سند مل گئی کل ایمان کی، مولا کو سند مل گئی، حدیث ثقلین مل گئی. جب گھر آئے رسول خدا بھی ساتھ ہیں. بس میں نے یہ روایت سنانے کے لیے، یہ جملہ سنانے کے لیے میں نے آپ کو یہاں تک لائی. جب مولا گھر پہنچ گیا، خندق میں فتح ہو گئی، حسن مجتبیٰ کو ذوالفقار دی. مادر گرامی کو دینا، زہرا سے کہنا تلوار کو دھو کے صاف کر دیں. حسن مجتبیٰ تلوار لے کے جناب زہرا کے پاس گئے. بابا نے کہا ہے اس کو ذوالفقار کو دھو کے صاف کر دیجیے. بی بی نے تلوار کو دھویا اور صاف کر دی. یہ روایت میں کہاں سے پڑھ رہی ہوں؟ سید ہاشم بحرانی کی کتاب ہے، عربی میں مدینۃ المعاجز، معجزات کا شہر ہے، آل محمد کے فضائل پر کتاب ہے. اور اب اس کتاب کا اردو میں ٹرانسلیشن ہو گیا ہے معجزات آل محمد کے نام سے. اس کی پہلی جلد سے میں روایت پڑھ رہی ہوں. اب امام حسن مجتبیٰ کو دیا اور مولا علی جاؤ مادر گرامی سے کہو اس کو دھو کے صاف کر دیں. ذوالفقار کو دھو کے صاف کر کے زہرا نے نیام میں رکھا، بیٹے کو دیا، جا بابا کو دے دو. حسن مجتبیٰ لے کے مولا علی کے پاس ہے، ذوالفقار نیام میں ہے، رسول خدا بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اب جو مولا علی نے ذوالفقار کو نیام سے نکالا تو اس پر ایک ڈاٹ خون کا تھا، ایک قطرہ، چھوٹا سا قطرہ خون کا تھا. تو مولا نے کہا حسن کیا زہرا نے تلوار کو دھو کے صاف نہیں کیا؟ کہا نہیں بابا، اماں نے تلوار کو دھو کے صاف کر دیا تھا. رسول خدا بھی بیٹھے ہیں. رسول خدا کہتے ہیں علی حسن سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ذوالفقار سے پوچھو، یہ خود جواب دے گی. اب جیسے ہی رسول خدا نے یہ کہا، مولا علی نے ذوالفقار کو ہلایا اور ہلا کے کہا بتا کہ تیرے اوپر خون کا یہ قطرہ کیسے باقی ہے. اب ذوالفقار بولی، خدا نے قوت گویائی دی اور ذوالفقار خود کلام کر کے کہتی ہے اے میرے مولا، زہرا نے مجھے دھو کے صاف کر دیا تھا، مگر جب زہرا دھو رہی تھی مولا آج آپ نے ایسے کافر کو قتل کیا ہے. عمر ابن عبدود کو، یہ خدا کا دشمن تھا اور عرش پہ ملائکہ بھی اس سے نفرت کرتے تھے، دشمنی رکھتے تھے. تو جب زہرا دھو رہی تھی میں نے اس کے خون کے ایک قطرے کو نگل لیا تھا، اور اس لیے نگل لیا تھا، یہ میرا حق تھا، میں حق رکھتی تھی، میں نے اس لیے نگل لیا تھا کہ جب آپ تلوار سے نیام سے آپ تلوار کو نکالیں گے، جب نیام سے ذوالفقار باہر آئے گی اور اس پہ یہ خون کا قطرہ نظر آئے گا، عرش والے بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں. جب اس ظالم کے خون کے اس قطرے کو دیکھیں گے تو وہ ملائکہ علی آپ پر درود و سلام پڑھ رہے ہیں، اس لیے میں نے اس کو نکل لیا تھا. صلوات پڑھی بابا سے بلند. کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ درخت کا تنا اگر رسول سے متمسک ہو جائے تو خدا اسے قوت گویائی دے دیتا ہے. اگر ذوالفقار علی کے ہاتھ میں آ جائے، ید اللہ کے ہاتھ میں آ جائے تو کلام کرنے لگتی ہے. دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کے کہوں وہ اللہ کے نبی حضرت داؤد کا مرتبہ ہے کہ لوہا ہاتھ میں آئے تو نرم ہو جاتا تھا. یہ اللہ کے ولی علی ابن ابی طالب کا مرتبہ ہے کہ لوہا ہاتھ میں آئے تو کلام کرنے لگتا ہے. صلوات پڑھے بابا سے بلا. بابا سے بلند صلوات پڑھ دیجئے. یہ ذوالفقار کو اللہ نے بولنے کی طاقت کیوں دی؟ ذہنوں میں سوال ہے نا. یہی میں آپ کے سامنے فضائل میں ہر روز انشاءاللہ بیان کروں گی. جو چیز بھی محبت محمد و آل محمد رکھتی ہے، جس کے قلب میں بھی آل محمد کی ولایت کا عقیدہ ہے اور اس کا یہ عقیدہ عمل سے ظاہر ہو جائے. ذوالفقار نے نگل کے بتایا اتنی محبت محمد و آل محمد سے کہ وہ چاہتی تھی ذوالفقار کی جب یہ قطرہ نظر آئے تو عرش والے ملائکہ بھی درود و سلام بھیجے علی پر. تو جب جو چیز انسان ہو، جو مخلوق ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، جو بھی ولایت آل محمد پر ایمان رکھے اور ان کے در سے سیکھ لے اطاعت کرنا، خدا اس کے لیے قانون قدرت بدل دیتا ہے. لوہا کلام نہیں کرتا مگر علی کے ہاتھ پہ آ کے ذوالفقار کلام کرنے لگی. اور عجب کمال یہ ہے کہ مولا کے معجزات، مولا کے فضائل بھی جینا سکھاتے ہیں، مولا کے مصائب بھی جینا سکھاتے ہیں. اسی لیے میں نے اس عشرہ اول میں عنوان رکھا ہے کربلا ہمیں جینا سکھاتی ہے. آج دوسرا پیغام، جینے کا دوسرا سلیقہ آج آپ کے سامنے پیش کروں گی. دوسری محرم ہے.
اور میری پوری کوشش یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کربلا پہ اعتراض کرتے ہیں مولا حسین ایسا کر لیتے جان بچا لیتے، کیوں ہلاکت میں ڈالا، تو میں آپ کے سامنے کتاب کا نام پیش کر رہی ہوں. کتاب ہے ذکر و فکر. یہ کتاب مولانا ذیشان حیدر جوادی کی کتاب ہے، بہت خوبصورت کتاب، پڑھیے، مطالعہ کیجیے. اس کتاب میں باقاعدہ ایک باب میں، ایک چیپٹر میں بحث کی گئی ہے اور دلیلوں سے، قرآنی آیتوں سے ثابت کیا گیا ہے مولا حسین کا ہر عمل قرآن کی آیت کے مطابق تھا. ہر عمل. کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا نا مولا نے مدینہ کیوں چھوڑا، آیت قرآنی سے میں نے آپ کے سامنے بیان، جان کو خطرہ تھا، اچھا مدینے سے نکلنا ہے، اللہ کی مرضی کے مدینے سے نکلے، اب کہاں جائیں. اس مرحلے پر بھی حسین ابن علی کون ہے؟ وارث قرآن. حسین کون ہے؟ وقت کے امام. حسین کون ہے؟ حجت خدا. مولا کا ہر عمل قرآن کی آیتوں کے مطابق تھا. اب مدینے میں جینا سخت کر دیا ہے، زندگی سخت کر دی ہے، رہ نہیں سکتے، کہاں جائیں؟ قرآن نے صدا دی. قرآن پاک میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 ارشاد رب العزت ہوتا ہے ومن دخلہ کان آمنا، جو اللہ کے حرم میں داخل ہو جائے وہ محفوظ ہو جاتا ہے. اب وارث قرآن کے سائے میں چل رہا ہے. مولا حسین نے دیکھا قرآن حکم دے رہا ہے، قرآن اللہ کی آیت ہے نا، اللہ کا کلام ہے، حفاظت چاہتے ہو نا، حرم خدا میں چلے جاؤ. اسی لیے مولا مدینے سے نکلے اور مکے گئے. اب جب مکے پہنچے، حج کا زمانہ ہے، اتنے لاکھوں مسلمان تھے حج کے لیے آئے ہوئے. مولا کو پتا چلا کہ یزید نے قاتل، یا آج کی زبان میں کہوں دہشت گرد بھیج دیے حاجیوں کے لباس میں، جو حج کے دوران حسین ابن علی کو قتل کر دیں گے. مولا قتل ہونے سے نہیں ڈرتے تھے، مولا موت سے نہیں ڈرتے تھے، مگر حرم کعبہ کی حرمت، خدا کے گھر کی حرمت زائل نہ ہو. میں معصوم ہوں، اللہ کی حجت، تو میرا خون یہاں بہا تو حرمت کعبہ زائل ہوگی. مولا نے کہا اب کوچ کرنا ہے. اور جب مولا مکے پہنچ گئے تھے نا، تو کوفے والوں کو پتا چلا کہ مولا مدینہ چھوڑ کے مکے کی طرف آ گئے. جب مکے پہنچ گئے تھے، کوفے والوں کو پتا چل گیا. کوفے والوں نے خط لکھنا شروع کیے. جتنا تھوڑا عرصہ مولا مکے میں تھے، کوفے سے 12,000 خط آئے. اور ان خطوں میں کیا لکھا تھا؟ مولا حسین ہم یزید کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ شراب پیتا ہے، وہ لوگوں کو قتل کرتا ہے، وہ حلال کو حرام کرتا ہے، حرام کو حلال کرتا ہے. مولا آپ آئیے، ہماری ہدایت فرمائیے. 12,000 خط آ گئے. اور مولا دیکھ رہے قاتل بھیج دیے یزید نے حاجیوں کے لباس میں. مولا نے حج کو عمرے سے بدلا. اب مولا کیا کرتے؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ لوگ کہتے ہیں نا حسین یوں کر لیتے. وہاں بھی لوگوں نے مشورے دیے، مولا یمن چلے جائیے، وہاں آپ کے چاہنے والے بہت ہیں، وہاں فوج جمع کر لیجئے گا، وہاں سے حملہ کر لیجئے گا. مگر جو حجت خدا ہوتا ہے وہ خدا کے حکم پہ چلتا ہے. حسین وارث قرآن ہے، قرآن میں صدا دی. قرآن پاک میں سورہ انفال، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 72، 72 آیت کا نمبر، اس نے پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے وَإِنِ اسْتَنصَرَكُمْ فِي الدِّينِ، اگر کوئی تم سے دین میں مدد مانگے، اگر کوئی تم سے دین میں مدد مانگے، فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو اس کی مدد کرو. اب جو مولا کو 12,000 خط آگے، اس میں کیا مانگا تھا؟ مولا مدد کیجئے، مولا آئیے ہدایت کے لیے. اب حسین ابن علی وارث قرآن ہے، قرآن کے سائے میں چل رہے، قرآن حکم دے رہا ہے جو دین میں مدد مانگے اس کی مدد کرو. مولا نے ارادہ کیا اب چلنا ہے، کوفے کی طرف بڑھنا ہے. آج 2 محرم ہے نا، 2 محرم کو مولا عرض کربلا پہ پہنچے. میں راستے کے واقعات کو سمیٹ رہی ہوں، انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں وقتاً فوقتاً مولا کا، کیونکہ میرا مقصد یہ ہے کربلا جینا سکھاتی. اس سے مطلب کیا ہے کہ میں روزانہ حسین ابن علی کا کلام آپ کے سامنے پیش کروں. مولا نے ہمیں کیسے کربلا میں جینا سکھایا، پوری راستہ مولا کربلا سمجھاتے ہوئے چلے ہیں. اب جب آج 2 محرم ہے نا، جب مولا 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے، جب مولا مکے سے نکل رہے تھے نا، تو مولا نے اعلان کیا تھا. ایک دم سے چھپ کے نہیں نکلے تھے حسین ابن علی، حج کو عمرے میں بدل کے اعلان کر کے نکلے تھے. میں جا رہا ہوں عراق کی سرزمین پر، جو مجھ پر جان نچھاور کرنا چاہتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ چل سکتا ہے. میں صبح یہاں سے کوچ کر جاؤں گا. لاکھوں کا مجمع، حج پہ کتنے مسلمان ہوتے ہیں عزاداروں، کوئی حسین کے ساتھ نہیں گیا، کوئی حسین کے ساتھ نہیں گیا. حسین ابن علی اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ 2 محرم کو کربلا پہنچ گئے. جب کربلا پہنچ گئے، خیمے لگنے لگے. آپ سب وہ روایتیں سنتی ہیں کہ مولا پہچان کے رکے تھے. آئے تھے نا قبیلے کے، ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا، بلایا تھا قبیلے کے لوگوں کو جو اطراف میں بنی اسد کا قبیلہ تھا. کسی نے کہا غازریہ ہے، کسی نے کہا شط الفرات ہے، کسی نے کہا کرب و بلا ہے. میں بہت تیزی سے گزروں گی یہاں سے، مجھے ایک مولا کے کلام تک آپ کو پہنچانا ہے. تو مولا نے کہا یہ عرض کرب و بلا، عباس خیمے لگا دو. جب خیمے لگ گئے
مولا نے اپنے اصحاب کو، اپنے اہل بیت کو جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد مولا نے بہت مختصر سا خطبہ دیا. اب میں مولا کے الفاظ بیان کر رہی ہوں اور میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہی ہوں، بہت غور سے آپ اس طرح سماعت کرتی رہیے. سنیے گا مولا بتانا کیا جا رہے ہیں، ہمیں جینے کا سلیقہ سکھا رہے ہیں. سنیے. مولا حسین اپنے اصحاب کو، اپنے اہل بیت کو سامنے بٹھایا اور کہا، آپ دیکھ رہے ہیں معاملات کس منزل پر پہنچ چکے ہیں. دنیا سے نیکیاں ختم ہو رہی ہیں. اب فقط اتنی نیکیاں رہ گئی ہیں جتنا کسی برتن میں بچ جانے والا پانی. جب ہم اور آپ پانی پیتے ہیں نا، گلاس سے پیتے ہیں، کسی چیز سے پانی پیتے ہیں، تو اکثر ایسا ہوتا ہے کچھ دو ایک قطرے اس میں رہ جاتے ہیں. اب سنیے مولا کے جملے. مولا کہہ رہے ہیں اب دنیا میں نیکیاں فقط اتنی رہ گئی ہیں جتنی ایک برتن میں بچ جانے والا پانی. اور ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کوئی نیکی کا حکم نہیں دے رہا، کوئی برائی سے روک نہیں رہا ہے. لوگ دنیا کے غلام بن گئے ہیں. دین فقط زبان تک رہ گیا ہے. جب تک آرام و آسائش میں رہتے ہیں دیندار رہتے ہیں، جب ذرا آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں دیندار بہت کم رہ جاتے ہیں. میں ظالم کے ساتھ زندگی ذلت سمجھتا ہوں، اور ذلت مجھ سے بہت دور ہے. اور میں سعادت کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ مر جانا سعادت سمجھتا ہوں. یہ مولا نے خطبہ دیا. میں نے مولا کے الفاظ آپ کو سنا دیے. مولا کیا پیش کر رہے ہیں؟ کیا پیش کر رہے ہیں؟ اگر میں اس پورے خطبے کو ایک جملے میں آپ کے سامنے پیش کروں نا، مولا زمانے کی بے حسی بتا رہے ہیں. زمانہ کتنا بے حس ہو گیا، لاکھوں کا مجمع ہے، نواسہ رسول ہیں حسین، بتا رہے ہیں کہ یزید کون ہے، تعارف کروا رہے ہیں، مظالم بتا رہے ہیں. کوئی حسین کے ساتھ نہیں گیا. اتنے بے حس ہو گئے تھے لوگ. اور مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگ دنیا کے غلام ہو گئے ہیں، دین فقط زبان تک رہ گیا ہے. کیا مطلب؟ کہ بس دین اتنا ہی ہے کہ زبان سے ادا ہو جائے. نماز پڑھ رہے ہیں، بس زبان سے پڑھتے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں زبان سے، ذکر، رکوع، ذکر سجدہ، قیام، مگر جو نماز کی روح عبادت ہے وہ نہیں جانتے. روزہ رکھ رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے تقوی کے لیے، صبح سے شام تک بھوکے پیاسے ہیں، مگر جو روح روزہ ہے تقوی وہ نہیں جانتے. حج کر رہے ہیں، اللہ حج پہ کیوں بلا رہا ہے؟ حج پہ کیا کرتے ہیں ہم؟ شیطان کو پتھر مار رہے ہیں. ارکان حج میں سے نا، کیوں اللہ پتھر ہر سال حاجیوں سے کہتا ہے کہ رمی کرو، پتھر مارو درمیانے شیطان کو، بڑے شیطان کو؟ کیوں؟ اللہ بتانا ہی چاہتا ہے یاد کرو جو شیطان نبیوں کو نہ چھوڑے. ابراہیم اور اسماعیل کو آیا تھا نا بہکانے کے لیے، بی بی ہاجرہ کو آیا تھا بہکانے کے لیے، تو کنکر مار کے کہا تھا دور ہو جا، تو شیطان ہے. تو اللہ ہر سال حاجیوں سے اس جگہ پہ پتھر کیوں کہہ رہا ہے کہ مارو؟ اس لیے کہ جو انبیاء کو نہ چھوڑے وہ تمہیں چھوڑ دے گا. تو حج کر کے پلٹو تو اپنا جو شیطان تمہارے وجود سے لپٹا ہے اسے وہیں چھوڑ کے آنا، کہ اب شیطان تمہیں گمراہ نہ کر سکے. حج کے ارکان میں ہے کیا؟ صحیح کرنا. صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے نا، اسے صحیح کہتے ہیں، عربی میں صحیح کہتے ہیں. اس کے معنی کیا ہے؟ سعی، کوشش کرنا. اللہ سکھا رہا ہے زندگی نام ہے کوشش کرنے کا. ہاجرہ دوڑی تھی نا، ہاجرہ کے عمل پر ہم صحیح کرتے ہیں تمام مسلمان. ہاجرہ کیوں دوڑی تھی؟ اللہ پہ توکل کر کے دوڑ، کہیں پانی مل جائے ورنہ میرا بچہ مر جائے گا. تو حج پہ اللہ کیوں کروا رہا ہے؟ یہ صحیح کرو، یہ کوشش کرو، اور یاد رکھنا زندگی بھر اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہنا، اللہ پہ بھروسہ کر کے، تاکہ تم اللہ کا قرب پالو. طواف کر رہے ہیں، اللہ نسبت سمجھا رہا ہے. خدا کا گھر ہے مگر خدا اس گھر میں رہتا نہیں ہے، سب کو پتا ہے. خدا نور ہے، کیوں طواف کروا رہا ہے؟ جس چیز کی نسبت مجھ سے ہو وہ قابل احترام ہوتی ہے، عبادت کے قابل ہوتی ہے. مگر اب مولا کا جملہ سمجھیے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ دین فقط زبانوں تک ہے، یعنی دین روح میں نہیں اتر رہا. بے حس ہو گئے ہیں. نواسہ رسول حسین ابن علی خطاب کر رہے ہیں، حج کا موقع ہے، لاکھوں ہیں. یہاں تک روایتوں میں کہ مولا عباس علمدار کو حکم ملا، مولا نے خانہ کعبہ کی چھت پہ پہنچ کے عباس علمدار نے خطبہ دیا ہے. لوگوں پہ اثر نہیں ہو رہا، بے حس ہو گئے تھے لوگ. تو حسین نے کربلا سے جینے کا دوسرا ہنر سکھایا، بے حسی سے بچنا. تمہارے مزاجوں میں بے حسی نہ آنے پائے. اگر تمہارے مزاج میں، تمہارے گھروں میں، تمہارے خاندانوں میں، تمہارے رشتوں میں اگر بے حسی آ گئی تو یاد رکھنا اپنے زمانے کی کربلا میں شکست کھا جاؤ گے. اگر بے حس ہو جائے معاشرہ اور رسول کا نواسہ ہدایت کرتا رہے تو اثر نہیں ہوتا، رسول کے نواسے کو ذبح کر دیتے ہیں. یہ کربلا نے جینے کا سلیقہ سکھایا. اسی لیے جب میں اور آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو زیارت وارثہ میں ایک جملہ پڑھتے ہیں نا، لعن اللہ امتن ظلمت کا. اور زیارت وارثہ کس نے سکھائی ہے؟ چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام.
چھٹے امام نے سکھایا، ہم زیادہ وارثہ میں ہم سب کو یاد ہے، ہم پڑھتے لعن اللہ امتن ظلمت کا، خدا کی لعنت ہو ان پر جنہوں نے مولا حسین آپ پر آپ کے اصحاب پہ ظلم کیا. ولعن اللہ امتن قتلت کا، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو جنہوں نے آپ کو قتل کیا. ولعن اللہ امتن سمعت بذالک فرضیت بے، ان پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو دیکھتے رہے اور خاموش رہے. کیا ہے یہ؟ جو بے حس بن گئے تھے، جو بے حس بنے رہے، حسین کا ساتھ نہیں دیا، ان پر بھی چھٹے امام کہتے ہیں اللہ کی لعنت ہے. آئیے کربلا میں حسین ابن علی نے آئینہ بنا دیا. اب دیکھو اپنے زمانے کو، ہر شیعہ، ہر مومن، ہر مسلمان اپنے زمانے کو دیکھے. کیوں؟ چوتھے امام کی حدیث میں نے کل آپ کے سامنے پیش کی تھی نا، کل یوم عاشورا کل ارض کربلا. اپنے زمانے کی کربلا کو پہچانو. اگر 61 ہجری کی وہ کربلا سمجھ میں آ گئی تو اپنے زمانے کی کربلا کو پہچان لو گے، اور پھر عمل کرو گے تو امام کے ظہور میں دیر نہیں رہے گی. اگر اپنے زمانے کی کربلا کو پہچان کے عمل کرو گے تو صحیح منتظر امام بن جاؤ گے. آئیے، مولا نے آج دوسری محرم کو پیغام دیا تھا کربلا میں، دیکھو بے حس نہ ہونا. اگر بے حس ہو گئے تو اس پر خدا کی لعنت ہے، پھر زمانے میں فساد ہو جائے گا. آئیے میں اور آپ دیکھیں، ہم اپنے خاندانوں سے، اپنے محلوں سے دیکھنا شروع کریں. آج حالت کیا ہو گئی ہے مسلمانوں اور مومنوں کے گھرانوں میں. ایک محلے میں کئی گھر ہیں، اپنے گھر کے 3-4 گھر بعد اس گھر میں کوئی بیمار ہو، مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہے. کسی گھر میں کوئی مصیبت آ جائے، برابر والے کی تو شاید ہم خبر رکھ بھی لیتے ہیں، اپارٹمنٹ میں رہتے ہوں یا گھروں میں رہتے ہوں، لیکن ہمارا محلہ کیا ہے، 40 گھر چاروں طرف میں، جو روایت بیان کی جاتی ہے. ہمارے گھر کے آس پاس 3-4 گھر چھوڑ کے اگر کوئی کسی کے گھر میں کوئی مصیبت آئی ہے، ہمیں نہیں پتا چلتا. کوئی بیمار ہے، ہمیں عیادت کی فکر نہیں ہوتی. کیوں؟ ہم بے حس ہو گئے ہیں. رشتہ داروں میں کسی پر مصیبت آ جائے، کوئی بیمار ہے، کوئی آئی سی یو میں ایڈمٹ ہو گیا، سرجری ہو رہی ہے، اطلاع ملی فلاں بہت بیمار ہے، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو ہم نے کیا کہا، اچھا ہمارا فلاں عزیز بیمار تھا تو یہ آخر میں آئے تھے، بالکل جب ڈاکٹروں نے جواب دیا، جب آخری دن ہم بھی جائیں گے آرام سے. یہ کیا ہے؟ بے حسی. مریض کی عیادت عبادت ہے. ہاں، کسی کے گھر میں شادی ہے، پتہ ہے اتنا صاحب حیثیت نہیں ہے، بیٹی کا جہیز کیسے کریں گے، جب ہمیں اطلاع ملی، ہمیں کیا، ہماری بیٹی کو کیا دیا تھا، ہماری بہن کو کیا دیا تھا، ہم بھی ایسے دے دیں گے. یہ کیا ہے؟ بے حسی. گھروں میں دیکھیے، خاندانوں میں دیکھیے بے حسی، معاشرے میں دیکھیے. بہت دور مت جائیے، ابھی رمضان گزرا ہے، میں نے کل بھی تذکرہ کیا تھا، اسی رمضان میں غزہ میں فلسطینی مر رہے تھے. اتنے سے بچے سے لے کے عورتیں، جوان، بوڑھے روز قتل ہو رہے تھے، اور ساری دنیا کے مسلمان بیٹھ کے گن رہے تھے. آج 500 ہو گئے، آج 600 ہو گئے، آج 700 ہو گئے، 1000-1500 تک تعداد بڑھی تو لوگ اپنے گھروں سے نکلے احتجاج کے لیے، ریلیاں نکالی گئیں. وہ بھی کتنے لوگ تھے؟ اتنے مسلمان ممالک، کسی نے بڑھ کے، کچھ ممالک تو ایسے ہیں کسی نے کوئی احتجاج بھی نہیں کیا، کوئی احتجاجی بیان بھی نہیں دیا. مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جس کا قرآن پر ایمان ہو، جس کا 1,24,000 انبیاء پر ایمان ہو، جس کا خدا پر ایمان ہو، اسے کہتے ہیں نا مسلمان. جو توحید کو مانتا ہو، جو نبوت کو مانتا ہو، جو قیامت کو مانتا ہو. کیا مسلمان بھول گئے جب حضرت ابراہیم کو آگ میں جلایا جا رہا تھا؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، بہت کم وقت رہ گیا، بہت تیزی سے گزروں گی. آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، بس ذکر کرنا چاہتی ہوں ذہنوں تک پہنچ جائے. جب حضرت ابراہیم کو جلایا جا رہا تھا آگ میں، اور آپ کو پتا ہے لوگوں نے منتیں مان کے لکڑیاں جمع کی تھی کتنے عرصے تک. جب آگ لگائی گئی تو آگ کی حدت اتنی تھی کہ اوپر سے کوئی پرندہ نہیں گزر سکتا تھا. جیسے ہی ابراہیم کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا، ایک چھوٹا سا پرندہ چلا، اس نے دریا سے پانی اپنی چونچ میں لیا. پرندے کی چونچ میں کتنا پانی آئے گا؟ 1 قطرہ، 2 قطرہ، اس طرح تو نہیں آئے گا نا. وہ اپنی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے چلا. کیوں چلا؟ کہ جا کے ابراہیم کی آگ پہ ڈالوں. اس قطرے سے کیا آگ بجھ جاتی؟ نہیں بجھتی نا. ادھر یہ پرندہ لے کے چلا، ادھر پروردگار عالم جبرائیل کو حکم دیا، جبرائیل روکو اس پرندے کو، جل جائے گا، یہ کہاں جا رہا ہے. جبرائیل آئے اور آتے ہی کہا، اس پرندے کو مخاطب ہوئے، قوت گویائی دی. کہا کہاں جا رہا ہے؟ کہا تم دیکھ نہیں رہے اللہ کے دوست کو جلایا جا رہا ہے. ابراہیم خلیل اللہ ہے نا، خلیل اللہ کے معنی کیا؟ اللہ کا دوست. اب وہ پرندہ چھوٹا سا پرندہ ہے، چونچ میں کتنا پانی آئے گا. وہ کہہ رہے تم دیکھ نہیں رہے کہ اللہ کے دوست کو جلایا جا رہا ہے. میں پانی کا، اس پانی سے کیا ہوگا؟ کیا کم سے کم اللہ دیکھے گا تو کہ میں نے کوشش تو کی، اپنی جتنا میں کر سکتا تھا میں نے کوشش تو کی. کیا اس واقعے کو مسلمان بھول گئے؟ ایک پرندہ تو کوشش کر لے بچانے کے لیے، اتنے مسلمان بیٹھے رہے اور فلسطین میں مسلمان قتل ہوتے رہے. کیا ہے یہ بے حسی؟ کربلا نے جینا سکھایا. اپنے مزاجوں سے بے حسی نکالو. اور یہ بے حسی کیوں ہوتی ہے؟ مولا نے اسی خطبے میں بتایا. میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا نا، مولا کہتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ کوئی برائی سے روک نہیں رہا، کوئی نیکی کا حکم نہیں دے رہا. یعنی
کوئی امر بالمعروف نہیں کر رہا, کوئی نہی عن المنکر نہیں کر رہا. اور آسان اردو میں بتا دوں, یعنی کوئی نیکی کا حکم نہیں دے رہا, نیکی کی طرف لوگوں کو لے جا نہیں رہا, کوئی برائی سے روک نہیں رہا. اور جب مولا حسین مدینے سے چلے تھے تو یہ لکھ کر چلے تھے وصیت, میں کربلا جا رہا ہوں اس لیے تاکہ اس امت کی اصلاح کروں, امر بالمعروف کروں, نہی عن المنکر کروں. اب حسین ابن علی نے قیامت تک کے اپنے ہر چاہنے والے کو, ہر مسلمان کو جینے کا سلیقہ سکھایا. جینا ہے تو ایمان کے ساتھ جینا, اور جب جینا تو اپنے مزاجوں میں بے حسی مت آنے دینا. اور بے حسی کتنی ہے, میں گھروں کی بات کر دوں. دیکھیے معاشرہ گھر سے بنتا ہے اور قوم معاشروں سے بنتی ہے. گھر میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی اس امر بالمعروف ہمارے درمیان کیوں نہیں ہے؟ 2 وجوہات ہیں, بس یہ 2 وجوہات بیان کروں گی اور اس کا علاج بتاؤں گی اور مصائب کی منزل پہ آ جاؤں گی. 2 چیزیں ہیں جو ہم بے حس ہو گئے ہیں, امر بالمعروف نہیں کر رہے. اچھا امر بالمعروف کیوں نہیں کر رہے؟ ہمارے دلوں سے محبتیں ختم ہو گئی ہیں, محبتیں ختم ہو گئی ہیں. پڑوسیوں سے کتنا بڑا حق ہے پڑوسیوں کا, معصومین نے بتایا. محبتیں ہیں نہیں ہیں, دلوں میں کینہ ہے. صلہ رحم کرنے کا کتنا حکم ہے, عبادت ہے, عمر بڑھتی ہے, رزق بڑھتا ہے. آج رشتہ داروں سے ملتے بھی کہیں ہیں تو بس منہ دیکھے کہ سلام دعا ہے, دلوں میں کینہ ہے, ہمیں پتا ہے کون ہے. یعنی ہمارے دلوں میں محبتیں نہیں رہ گئیں. جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے نا, محبت ہوتی ہے تو چاہتا ہے کہ اس کا نقصان نہ ہو. اب اگر کوئی غلط کر رہا ہوگا تو انسان رکے گا, کیوں کر رہے ہو, پیار سے سمجھائیں گے نا, بے پردہ کیوں, سر کو ڈھک لو, پردہ حجاب اختیار کر لو, دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی, آخرکار مرنا تو ہے نا. زہرا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کوئی بے نمازی ہے, ارے مولا نے سجدے میں سر کٹا دیا, علی کے سر پہ سجدے میں ضرب لگی, نماز کی پابندی کر لو. محبت اگر ہوگی نا تو محبت سے سمجھائیں گے, امر بالمعروف کریں گے. مگر محبتیں تو رہ نہیں گئیں. تو ہم جو امر بالمعروف نہیں کرتے اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں سے محبتیں ختم ہو گئی ہیں. اچھا گھر کے باہر ختم ہو گئی ہیں, اور گھر کے اندر کچھ گھروں میں کیا ہوا, کچھ گھروں میں یہ مثلا اگر ماں صبح سے کہہ رہی ہے جوان بیٹے کو, ہر وقت غصہ, جاب نہیں ملتی, ہمارے ملک کا نظام ہے, اتنی مہنگائی ہے, یہ ہمارے حکمران ہیں. آج ہر گھر کی کہانی ہے, یہ سب کو شکوا ہے. اور واقعی ظلم ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. جس ملک میں سبزیاں ملیں 150-150 روپے کلو تو ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے نا. اب جب ہمارے جوانوں کو جاب نہیں ملتی, غصہ ہو رہا ہے. ماں نے کہا نماز کی پابندی کرو, نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو, اللہ کے آگے سر جھکاؤ, اللہ سے مانگو, اللہ راستے بنائے گا, رزق دینے والا وہ ہے, پڑھ لوں گا. آپ پیچھے پڑی رہتی ہیں. اب ماں روز کہہ رہی ہے, جب روز کہہ رہی ہے بچہ نہیں پڑھا تو جو دادی ہے یا نانی ہے یا گھر کے کوئی بزرگ ہے یا کبھی والد صاحب بھی بہت محبت میں آ گئے, ارے پیچھے نہ پڑھا کرو, ہم بھی نہیں پڑھتے تھے جوانی میں, آخر اب پڑھ رہے نا, پڑھ لے گا. یہاں پہ کیا ہوا, یہاں محبت کی اتنی زیادتی ہو گئی. بھلے اگر آپ نے جوانی میں نہیں پڑھی تھی, نمازیں قضا کر دی تھی, تو یہاں واجب ادا نہیں ہوتی, آپ قضا کیسے ادا کریں گے؟ بیٹا آپ کا نماز نہیں پڑھا تو مرنے کے بعد جو بڑے بیٹے پہ نماز قضا واجب ہے کہ باپ کی قضا نمازیں پڑھو, وہ اپنی نہیں پڑھ رہا تو آپ کی کیا پڑے گا؟ اپنا بھی نقصان, بیٹے کا بھی نقصان. تو گھروں میں محبتوں کی زیادتی نے امر بالمعروف روک دیا. اور اگر گھروں میں امر بالمعروف ہوتا رہے, بڑا ذرا روب سے کہے گا, ماں ذرا پیار سے کہے گی, بہن ذرا اور محبت سے کہے گی, جب ہر طرف سے امر بالمعروف ہوگا تو انسان دین کی راہ پہ کیسے نہیں آئے گا؟ تو ہوا کیا کہ ہم نے گھر کے باہر نفرت, محبتیں ختم ہو گئیں, ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے. یعنی اگر کوئی ظلم شوہر کر رہا ہے, کنجوس ہے, پیسے نہیں دیتا, بد اخلاق ہے, ظلم کر رہا ہے تو ظالم ہے. اور اگر یہی ظلم بھائی کر رہا ہے تو میں اور آپ منع نہیں کرتے. کیوں بھائی؟ ہم ان کے معاملات میں نہیں بولتے, وہ جانے ان کا گھر جانے, ہم کسی کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے. یہ کیا ہے؟ بے حسی. پہچانیے آج حسین کی فرشی اعضاء سے ہم کتنے بے حس ہو گئے. نہیں کہتے بھائی, شوہر کو نہیں کہہ سکتے, غصہ ہوگا تو دعا کا ہتھیار اٹھا لیجیے. دعا کے ہتھیار کو آپ خدا سے مانگیے, اللہ اس کے دل کو موڑ دے, آپ کی مشکل آسان ہو جائے. انشاءاللہ میں 8 محرم کی مجلس میں بیان کروں گی کہ ہم صبر کیا سمجھتے ہیں اور حسین نے صبر کیا سمجھایا, انشاءاللہ خدا نے زندگی دی تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ عمل معروف نہیں کر رہے. بھائی کر رہا ہے تو ہم نہیں بولیں گے, ساس بری ہے, ماں ظلم کر رہی ہے تو اچھی, عمل معروف ہم نہیں بولتے ان کے معاملات میں. بولیے, عمل معروف کیجئے. گھروں سے ظلم ختم ہوگا تو مظلوم کی مدد کرنے والا امام آئے گا تو کھڑے ہوں گے, ورنہ امام زمانہ آ کے صدا دیتے رہیں گے, ہم گھروں میں بیٹھے رہیں گے بے حس بنے ہوئے. پتہ نہیں صحیح اصلی امام ہے کہ نقلی امام ہے, ہم جائیں یا نہیں جائیں. تو بس یاد رکھیے, اس بے حسی کو سکھایا مولا نے, کربلا سے جینا سکھایا. اپنے مزاجوں سے بے حسی نکالو. 2 وجہ ہیں, ایک تو ہم محبتیں ختم ہوگی, دوسرا کیا, ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں, دوسرے کو برا سمجھتے ہیں. ہم ذرا سا کسی کے ظاہر میں کوئی خامی دیکھ لیں, مثال کے طور پہ اگر میں ذاکر حسین ہوں,
میں ممبر پہ بیٹھ کے مولا نے میری ڈیوٹی لگائی کہ میں آپ کے سامنے مولا کے حدیثیں بیان کروں، مولا کے واقعات کو بیان کروں. اگر میں حجاب پہ بول رہی ہوں، اگر کوئی خدا نہ کرے اگر کوئی کہیں میری بیٹی کو ذرا سا حجاب میں لوز دیکھ لے کہ اس کی سلیوز نہیں ہیں یا خدا نہ خواستہ موزے نہیں ہیں، تو پہلا مجھ پر طنز کیا ہوگا؟ خود تو بہت پڑھتی ہیں، بیٹی کو حجاب کا پابند نہیں کیا. بس ظاہر دیکھ کے یہ نہیں پتا، کیا پتا ماں کہہ رہی ہو بیٹی نہیں سن رہی ہے، کیا پتا کتنا عمل معروف ماں کر رہی ہو ایسا مطلب ہم یہ نہیں سوچتے. ہم نے ذرا سا کسی کے ظاہر میں کوئی خامی دیکھی، اچھا یوں ہے، ارے ان کا وضو صحیح نہیں ہے، اچھا ہم عبادتوں میں تو غلطیاں نکال لیتے ہیں اور جا کے ہم کرتے کیا ہے، اگر کسی میں غلطی دیکھی تو بس اب جا کے دوسروں سے غیبت. ارے ہم جانتے ہیں وہ کیسی. امر بالمعروف ہم تب بھی نہیں کرتے، غیبت کرتے ہیں. یہ سوچئے کیونکہ ہم اچھے، ہم نے اس کے اچھا عبادت میں غلطیاں نکال لیں گے. اگر کوئی کنجوس ہے، کوئی بد اخلاق ہے، کسی کا لہجہ خراب ہے، تو ہم اس کو نہیں کہتے برا. ارے بلڈ پریشر کی مریض ہے نا، اس لیے غصہ آ جاتا ہے. کسی نے کہا ساس بہت ظلم کرتی ہے، ارے برداشت کر لو، وہ بھی تو بلڈ پریشر. کہاں لکھا ہے شریعت میں جو بلڈ پریشر کا مریض ہے وہ غصے ایسا حرام گناہ کر لے؟ یعنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ ہم کسی کے ظاہر کو دیکھ کر ہم بس اس کو برا سمجھتے ہیں. اب ہم تذکرہ نہیں کریں گے، اور کریں گے تو لوگوں سے غیبت کریں گے. اور وہ خدا جو ہمارے ظاہر کی برائیوں کو بھی جانتا ہے، باطن کی برائیوں کو بھی جانتا ہے، اس کے باوجود ہمارا رب ہم کو دن میں 5 مرتبہ امر بالمعروف کرتا ہے. آپ کہیں گے کیسے؟ یہ اذان کیا ہے؟ اذان اللہ کا امر بالمعروف ہے. کبھی ہم نے اذان کا ترجمہ پڑھا؟ اذان کیا ہے؟ اذان میں ہم کہتے ہیں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کرے، اللہ سب سے بڑا ہے. سب سے بڑا نہیں، اللہ بزرگ کو بڑھتا ہے. اللہ کو ہم کسی سے ملا نہیں سکتے کہ سب سے بڑا ہے، یہ ترجمہ غلط ہے. اللہ اکبر، اللہ بزرگ کو بڑھتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان ہے نا، رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، علی کی ولایت کی گواہی دیتے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. حی علی خیر العمل، آؤ نیک عمل کی طرف. یہ اذان کیا ہے؟ اللہ کی صدا، اللہ کا امر المعروف. اللہ بلا رہا ہے، آؤ. ہم کتنا سنتے ہیں اللہ کا امر المعروف. گھروں سے ٹی وی سے ڈرامے کی آوازیں آتی ہیں، گھروں سے ٹی وی سے گانے کی آوازیں آتی ہیں، اور جن چینلوں پہ اذان آ رہی ہوتی ہے، ہادی چینل ہو، اہل بیت چینل ہو، کربلا چینل ہو، بہت سے چینلوں پہ اذان کی آوازیں آتی ہیں. کبھی ہم میں سے کسی نے سوچا کہ لاؤ اذان کی آوازیں تھوڑا تیز کر دیں، گھر میں اذان کی آواز گونجے گی؟ سنیے، یہ امر بالمعروف خدا کی طرف سے ہے اذان. اور جیسے ہی دنیا میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے کیا کرتے ہیں؟ پہلے اذان و اقامت دو. اللہ سب سے پہلے امر بالمعروف کے کلمے کان میں پہنچاتا ہے. پہلا جملہ جو کان میں مسلمان بچے کے جاتا ہے وہ کیا؟ کہ اللہ کہہ رہا ہے آؤ فلاح کی طرف، آؤ نماز کی طرف، اللہ کی وحدانیت کو یاد رکھنا، رسول کی رسالت کو یاد رکھنا، علی کی ولایت کو یاد رکھنا. مگر آج مومنوں نے کیا سوچا کہ بس پیدائش کے وقت جو اذان و اقامت دلوا دی اس پر بھی بڑی رسمیں ہیں، نیک لیا جاتا ہے، فلاں یہ دے رہا، فلاں بہنوں کو یہ ملے گا، اس میں بڑی رسمیں ہیں. بس پیدائش کے وقت جو ہم نے دلوا دی بس ختم. اب بچے نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم نے بچوں کو سکھایا ہی نہیں. بچے نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، نیت باندھی، اللہ اکبر، نیت باندھی اور شروع ہو گئے. ارے اذان و اقامت تو دو. ارے اب ٹائم نہیں ہے نا، مستحب ہے نا، کیا ہوا، واجب تو پڑھ لیں. آج کے بچے یہ کہتے ہیں. سولجر بازار کا مجمع ہے، آپ سب جانتے ہیں. ارے واجب تو پڑھ لیں، یہ تو مستحب ہے نا امی، ابھی تو ٹیوٹر آنے والا ہے، وہ ڈرامہ آنے والا ہے، فلاں دوست آ رہا ہے، مجھے ٹیم میں کھیلنے جانا ہے. ہم چپ ہو گئے. ازدارو وقت میں گنجائش نہیں، میں ہمت کر کے، میں آج مجھے پتا ہے ٹائم سے میں تھوڑا سا آگے نکل جاؤں گی، لیکن میری ذمہ داری ہے مجھے آپ تک پہنچانا ہے، ورنہ مولا مجھے میں قصوروار ہو جاؤں گی. یہ ممبر کی ذمہ داری ہے. کیا ہے اذان؟ 8ویں امام، امام ضامن و سامن، امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام. امام رضا کے پاس امام کا شاگرد حشام آیا، اور حشام آ کے کہتا ہے مولا امام رضا، اللہ نے ہر نعمت دی ہے، اولاد نہیں ہے. مولا نے کہا حشام جب نماز پڑھتا ہے نا گھر میں تو اذان بلند آواز سے دیا کر. اس نے مسئلہ کیا پیش کیا؟ اولاد نہیں ہے. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ جب تو گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اذان بلند آواز سے دیا کر. حشام کہتا ہے میں نے مولا کے حکم پہ عمل کیا اور کچھ مہینوں بعد ہی پروردگار عالم نے مجھے اولاد کی نعمت عطا کر دی. اب اذان کے آپ معجزات دیکھیے. اللہ کیوں ہم کو یہ اذان ہے کیا؟ اللہ کی طرف سے امر معروف، آؤ آؤ 5 دفعہ دن میں خدا یاد دلا رہا ہے. امر بالمعروف، نیکی کرنا نہ بھولنا، گناہ سے بچنا نہ بھولنا. اس اذان میں کتنی حکمتیں ہیں. بے اولاد کو اولاد مل جائے. چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام.
چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا, بہت بیمار تھا, زرد ہو گیا تھا. مولا نے کہا تو نے یہ اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ کہا مولا 1 مہینے سے بخار آ رہا ہے, اتنے طبیبوں کو دکھایا کوئی دوائی اثر نہیں کر رہی مولا, بخار. میں کہا کیا تیرا حال ہو گیا, زرد ہو گیا ہے؟ مولا نے کہا اپنے گریبان کے بٹن کھول. اس نے گریبان کے بٹن کھولے. مولا نے کہا اپنے گریبان میں منہ ڈال, بلند آواز سے اذان دے, اور اذان دینے کے بعد 7 مرتبہ الحمد پڑھ کے تو دم کر اپنے اوپر. جیسے ہی اس نے بلند آواز سے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے اذان دی, 7 مرتبہ سورہ الحمد پڑھا, اسی وقت شفا پا گیا. اذان شفا دلوا دے. صلوات پڑھیے باواز بلند. امام کہتے ہیں جو لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں چھٹے امام کے, مولا گھر میں بیماریاں بہت ہیں. آج ہمیں اور آپ بھی کرتے ہیں, ایک بچہ اٹھتا نہیں ہے بستر, دوسرا پڑ جاتا ہے. آج یہ انفیکشن ہے, کل وہ انفیکشن ہے, گھر میں بیماریاں بہت ہیں, لوگ بیمار بہت پڑتے ہیں. مولا نے کہا گھر میں اذان بلند آواز سے دیا کرو, بیماریاں چلی جائیں گی. آج لوگ شکایت کرتے ہیں پتہ نہیں ہمارے گھر میں کسی نے جادو کروا دی, کیا شیطان آ گیا. ہر وقت گھر میں سب لڑتے رہتے ہیں, میاں بیوی لڑ رہے ہیں, بچے لڑ رہے ہیں, ہر وقت گھر میں سکون تو ہے ہی نہیں. جب کسی نے آ کے یہ سوال چھٹے امام کے سامنے پیش کیا, مولا گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا رہتا ہے. مولا نے کہا جب گھر میں اذان دیا کرو تو بلند آواز سے دیا کرو. جس گھر میں بلند آواز سے اذان دی جاتی ہے اس گھر سے شیطان دور ہو جاتا ہے. اتنے معجزات ہیں اذان کے, اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہت دل کی خواہش تھی, ارادہ تھا, مگر اب آگے نہیں بڑھوں گی. یہ اذان ہمیں سکھا رہی ہے خدا امر المعروف کر رہا ہے ہم سے, وہ ہم سے نا امید نہیں ہے. 5 مرتبہ ہم ذرا سا کسی میں کوئی خامی دیکھتے ہیں, بس ارے وہ جانے, اس کا مال جانے, وہ اپنی خبر میں جائیں گے, ہم اپنی خبر میں جائیں گے. ہمیں اپنے مزاج سے یہ بے حسی نکالنی ہوگی. اور دوسری چیز کیا ہے, امر بالمعروف نہ کرنے کی دوسری وجہ کیا ہے کہ ہم محبتیں نہیں رکھتے. محبت کیوں کریں, ہم سے ان کا کیا واسطہ. سنیے, پروردگار عالم کہتا ہے جتنی مخلوقات ہے یہ میرا کنبہ ہے, میرے عیال ہیں. دیکھیے اللہ اگر تمام مخلوقات کے لیے کہہ دیتا یہ میری رعایا ہے تو کیا غلط ہوتا؟ نہیں ہوتا. بھئی اللہ کل کا بادشاہ ہے, اگر وہ یہ کہہ دیتا یہ سب انسان میری رعایا ہیں تو کیا غلط ہوتا؟ نہیں ہوتا. مگر اللہ نے یہ نہیں کہا, اللہ نے کہا یہ تمام انسان میرے عیال ہیں, میرے گھر والے ہیں. اب اگر آج کوئی میرے گھر والوں کے ساتھ, میرے بیٹے کے ساتھ, میری بیٹی کے ساتھ, میرے گھر والوں سے کوئی نیکی کرے تو میں مشکور ہوں گی نہیں ہوں گی, میں اس کا شکریہ ادا کروں گی نہیں کروں گی, میں اس سے خوش ہوں گی نہیں ہوں گی. یا کوئی آپ کے گھر والوں کے ساتھ نیکی کرے تو آپ اس کا شکریہ ادا کریں گی یا نہیں کریں گی؟ تو یہ سوچ کے مخلوق خدا سے محبت کر لیجئے کہ یہ اللہ کے عیال ہیں. جب انسان محبت کرے گا نا تو اس کے لیے آسان ہو جائے گا امر المعروف کرنا. بس یہ 2 چیزیں بیان کروں, مسائل کی منزل پہ آ جاؤں. کیسے دلوں میں محبت پیدا ہو. مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات نے ایک چھوٹا سا عمل بتایا. میں بہت سلو بولوں گی, بہت آسان ہے, آپ کو یاد ہو جائے گا. دیکھیے فرش ازا کا معجزہ یہ ہے, ایسے ہی نہیں کہہ دیا مولا حسین نے کہ فرش ازا میرے حرم کا درجہ رکھتی, یہاں دعائیں قبول ہوتی, یہاں آ کر اپنی گناہ کا احساس ہوتا ہے. یہیں دعا مانگ لیجئے, زہرا آمین کہیں گی, ملائکہ آمین کہیں گے. اگر ہم چاہتے ہیں ہمارے دلوں میں محبت ہے, رشتہ داروں میں, گھروں میں, محلوں میں, مومن سے, مسلمان سے محبت کرے, کیا کرے. مولا علی نے چھوٹا سا عمل بتایا. اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. آپ سب جانتے ہیں, صاحبان علم ہیں, اذان و اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے. مولا کہتے ہیں, اس لیے کہتے ہیں جب اذان ہو رہی ہو تو بولنا نہیں چاہیے. اگر ہے تو آپ کیا کیجئے, اذان کے لفظوں کو دہرائیے. اذان کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہے. کیسے؟ اگر کسی نے یہ عادت ہے, میرے والد میں یہ عادت تھی, اس وقت میں نے علم دین سیکھا بھی نہیں تھا, مجھے پتا بھی نہیں تھا, میرے بابا کے انتقال کو 20-22 سال ہو گئے, مگر جب میں نے علم دین سیکھا اور معصومین کی روایات کو پڑھا تو میرا سر سجدے میں جھک گیا. میرے بابا کی عادت تھی کہ جب اذان ہوتی تھی تو وہ اذان کے جملوں کو دہراتے تھے. اذان کی آواز آ رہی تو وہ زبان سے تو اللہ اکبر. معصومین کہتے ہیں, جو معصوم کی چھٹے امام کی روایت ہے, 8ویں امام کی روایت ہے, کتاب منازل الاخرہ کی روایت ہے, امام معصوم کہتے ہیں جو اذان سن کر اذان کے لفظوں کو دہراتا ہے, جب وہ مر جاتا ہے قبر میں منکر و نکیر آتے ہیں سوال و جواب کے لیے, انسان دنیا چھوڑ کے جاتا ہے, جب سوال و جواب ہو ہوتے ہیں زبان میں لکنت آ جاتی ہے. مگر جو زندگی میں اذان کے جملوں کو دہراتا ہے اس وقت اس کی زبان میں لکنت نہیں آتی, سوال منکر و نکیر اس پر آسان ہو جاتا ہے. صلوات پڑھی بابا سے بولا. تو اس اذان کا فائدہ مرنے کے بعد بھی ہے. تو مولا علی کہتے ہیں اگر اذان ہو جائے اس کے بعد یہ دعا مانگو نا, جو دعا مانگو گے قبول ہوگی.
ہمارے گھروں میں ٹی وی بج رہا ہوتا ہے, شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے, ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. مولا علی کہتے ہیں اگر کوئی اذان کے بعد سجدے میں سر رکھ کر, ایک چھوٹی سی دعا ہے جس میں صرف 6 الفاظ ہیں, صرف 6 الفاظ ہیں. مولا علی کہتے ہیں اگر کوئی اذان سننے کے بعد یا اذان کہنے کے بعد سجدے میں سر رکھے اور سجدے میں سر رکھ کے کہے ربی لکا سجدتو خاضعا خاشعا ذلیلا, پھر دہراتی ہوں, ربی لکا سجدتو, اے اللہ میں تجھے سجدہ کر رہی ہوں, خاضعا خاشعا ذلیلا, خضوع کے ساتھ, خشوع کے ساتھ, جھکاؤ کے ساتھ, اور ذلیل و حقیر بن کے. مولا علی کہتے ہیں جو یہ 6 لفظوں کی ایک دعا, چھوٹی سی دعا, آپ دن میں 5 دفعہ پڑھیے, آپ کو زبانی یاد ہو جائے, پنجتن کا نام لے کے 5 دفعہ تو پڑھیے, یاد ہو جائے گی. ربی لکا سجدتو خاضعا خاشعا ذلیلا. مولا علی کہتے ہیں جو نماز اذان پڑھنے کے بعد, نماز نہیں, اذان دینے کے بعد, اذان سننے کے بعد یا اذان پڑھنے کے بعد سجدے میں سر رکھ کے چھوٹی سی دعا پڑھتا ہے, اسی وقت پروردگار عالم ملائکہ کے درمیان کہتا ہے میرے عزت و جلال کی قسم ہے ملائکہ گواہ رہنا, یہ جو سر جھکا کے اذان کے بعد یہ دعا پڑھ رہا ہے, اب اس کی محبت مومنوں کے دلوں میں ڈال دوں گا اور اس کی ہیبت منافقوں کے دلوں میں ڈال دوں گا. تو یہ دلوں میں محبت پیدا کرنی ہے کہ ہماری محبت لوگوں کے دلوں میں, لوگوں کی محبت ہمارے دل میں ہو, کینہ ختم ہو جائے, زندگی کی راہیں آسان ہو جائیں, ہم امر المعروف کرنے لگیں. تو ہمیں یہ عمل سیکھنا پڑے گا جو معصومین نے سکھایا. اصغر بس یاد رکھیے بات کو مکمل کرتے ہوئے, اور جب امر بالمعروف کرتے ہیں نا تو ہم بڑے, یعنی فلاں کو ٹوکا, یہ کیا طریقہ ہے, اتنے دن سے نماز پڑھی, نماز کی چادر لپیٹنی نہیں آتی. ہم اس طرح مخاطب ہوتے ہیں مومنوں سے جیسے وہ ہمارے نوکر ہیں, ہم سے کمتر ہیں, اسی لیے امر المعروف نہیں کر پاتے. امر المعروف کیسے کرنا چاہیے, بس ایک آخری ایک جملہ بیان کر دوں اور پھر مصائب کی منزل پہ آ جاؤں. آیت اللہ عبد الکریم حائری, بہت بڑا نام ہے شیعت کا, یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے قم میں پہلا حوزہ علمیہ بنایا, پہلا بڑا, آسان اردو بول دوں, پہلا بڑا مدرسہ بنایا جہاں علماء علم سیکھتے ہیں. ان کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی, اللہ نے ان سے اتنی بڑی نیکی کیوں کروائی, آج بھی وہ حوزہ قائم ہے, قیامت تک جتنے لوگ اس سے پڑھتے رہیں گے ثواب آیت اللہ حائری کو ملتا رہے گا. کیوں اللہ نے ان کو یہ نعمت کیوں دی, ان کے دل میں شدید محبت تھی, انہیں ایک طرح سے کہتے ہیں لالچ کہ میں لوگوں کی اصلاح کروں. مگر کیسے کرتے تھے وہ بیان کرتے ہیں بی بی معصومہ قم کے روضے میں, ہم سب کو بار بار جانا نصیب ہو. وہ بیان کرتے ہیں کہ بی بی معصومہ قم کے روضے میں جماعت کے نمازی اپنے وقت کے مرجے تھے, ان کی تقلید کی جاتی تھی. یہ کہتے ہیں بی بی معصومہ قم کے حرم میں جب جماعت کی نماز ہوتی تھی اس میں ایک بوڑھا شخص آیا کرتا تھا, بہت نمازی تھا, نماز کے آگے کے صفوں میں, مگر چہرے پہ داڑھی نہیں تھی. جیسے عورت کے لیے حجاب واجب ایسے مرد کے لیے داڑھی رکھنا واجب ہے. تو وہ کہتے ہیں اب دیکھیے جب اللہ کے بندوں سے محبت ہو نا, محبت کرواتی ہے یہ کام کہ اس کا کیوں نقصان ہو, یہ قبر میں کیوں نقصان اٹھائے, یہ آخرت میں کیوں نقصان اٹھائے. تو کہتے ہیں میرا دل جلتا تھا, اتنا نمازی آدمی, اتنا بوڑھا ہو گیا, اتنا نمازی ہے, مگر چہرے پہ داڑھی نہیں ہے, مگر کیسے اس کو امر بالمعروف کریں. کہا ایک مرتبہ جیسی نماز جماعت ختم ہوتی تھی, آج بھی آپ دیکھتے ہیں کسی بھی حرم میں ہو عاشقان فوراً زری کی طرف دوڑتے ہیں, نماز پڑھ لی اب زری کی زیارت کریں, خدا ہم سب کو بار بار کرائے. کہا جیسے وہ بی بی معصومہ قم کی زری پہ پہنچا, چاروں طرف سے عاشقوں کا ہجوم ہے, کتنا ہجوم ہوتا ہے زری پہ. کہا جیسے وہ بوڑھا شخص زری پہ پہنچا, زری کو بوسہ دے رہا تھا, آیت اللہ حائری کہتے ہیں میں اس کے قریب پہنچا, کتنا مجمع ہے, اسے نظر بھی نہیں آ رہا ہوگا میرے برابر میں کون ہے, قریب پہنچا, اس کے چہرے پہ بوسہ لیا اور اس کے کان میں چپکے سے کہا خبردار آئندہ داڑھی نہ صاف کرنا. اس نے کہا بچہ ضرور ایسے ہی ہوگا. اس کو پتا بھی نہیں چلا مجھے کون یہ امر معروف کر گیا. اور آیت اللہ حائری کہتے ہیں اس کے بعد میں نے دیکھا اس نے کبھی اپنی داڑھی صاف نہیں کی. یہ ہے محبت کا انداز امر المعروف کرنے کا. عزیزارو ہم دنیا میں رشتوں میں چھوڑ دیتے, ہم کیوں بولیں. حسین نے بھوک و پیاس میں, عرض کربلا کی گرمی, 3 دن کی بھوک و پیاس, جسم پہ زخم ہے, مگر بار بار مولا حسین امر بالمعروف نہیں انل منکر کر رہے تھے. اس اشرے میں آپ کے سامنے بار بار بیان کروں گی. کبھی مولا سر پہ قرآن رکھ کے امر المعروف کر رہے ہیں, کبھی اونٹ پر بیٹھ کے آ کے امر المعروف کر رہے ہیں. کیوں؟ امت کی اصلاح ہو جائے. آج 2 محرم ہے عزیزارو, جب مولا عرض کربلا پہ پہنچ گئے نا, ادھر خیمے نصب ہو رہے ہیں, مولا عباس انتظامات کر رہے ہیں. ایک مرتبہ مولا حسین عرض کربلا پہ کچھ دور آگے چلے اور آگے جا کر نگاہ امامت سے ایک منظر دیکھا. حسین کی آنکھ امامت کی آنکھ ہے. مولا 2 محرم کو عرض کربلا پہ چلے اور چلتے ہوئے کہہ رہے ہیں یہی تو وہ جگہ ہے جہاں پہ میں علی اکبر کا لاشا اٹھاؤں گا,
یہی تو وہ جگہ ہے جہاں چند دن کے بعد میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا. یہی تو وہ جگہ ہے جہاں میرے بچے ذبح کیے جائیں گے. یہی تو وہ جگہ ہے جہاں اہل حرم قیدی بنائے جائیں گے. یعنی ایسا لگا جیسے عرض کربلا پر مولا اپنی خود مجلس پڑھ رہے ہیں. مولا اپنے مصائب بیان کر رہے تھے. روتے روتے ایک بارگی مولا نے عباس علمدار کو سزا دی. عباس ذرا میرے قریب آؤ. مولا عباس آئے. کہا عباس اطراف میں بنی اسد کا قبیلہ ہے, جاؤ قبیلے کے سردار کو بلا لاؤ اور جوانوں کو بھی لے آنا. قبیلے کا سردار آیا, جوان ساتھ آئے. مولا کہتے ہیں مجھے یہ زمین خریدنی ہے, یہ زمین میرے ہاتھ فروخت کر دو. وہ قبیلے کا سردار ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے مولا جب تک آپ کا دل چاہے یہاں رہیے. مولا مگر یہ زمین نہیں خریدیے, یہ زمین کسی نبی کو نہیں بھائی. ہر نبی کے آنسو گرے اس زمین پر, ہر نبی کا خون گرا اس زمین پر. مولا یہاں پہ نہ رہیے. مولا نے کہا تو نہیں جانتا مجھے قیامت تک یہیں رہنا ہے, یہ زمین میرے ہاتھ فروخت کر دے. زمین فروخت کرنے کو تیار ہوا تو مولا نے کہا 2 شرطوں کے ساتھ. پہلی شرط کیا ہے, یہاں پر ہمیں قتل کر دیا جائے گا, اور جب ہمیں قتل کر دیا جائے گا نا تو ہماری لاشوں کو دفنایا نہیں جائے گا. جب لشکر یزید چلا جائے تو یہاں پر آنا اور ہماری لاشوں کو دفن کر دینا. قبیلے کے سردار نے ہاتھ جوڑ کے کہا آپ فرزند رسول ہیں, ہم وعدہ کرتے ہیں. سارے قبیلے کے مرد کہنے لگے ہم وعدہ کرتے ہیں, اللہ کے رسول کے نواسے ہیں آپ, فرزند رسول, ہم وعدہ کرتے ہیں ہم آپ کی لاشوں کو دفنا دیں گے. مولا نے کہا جاؤ اب ذرا اپنی خواتین کو بھیج دو. خواتین آئیں. مولا نے بڑی مظلومیت سے کہا میں زہرا کا لال ہوں, دیکھو میں زہرا کا لال ہوں. جب ہمیں یہاں قتل کر دیا جائے اور لشکر یزید کے خوف سے تمہارے مرد نہ نکلیں تو اپنے مردوں کو غیرت دلانا, ان سے کہنا کہ ہماری لاشوں کو دفنا دیں. بیبیوں نے ہاتھ جوڑ کے کہا مولا وعدہ کرتے ہیں ہم اپنے شوہروں کو غیرت دلائیں گے, بھیجیں گے یہاں پہ. مولا نے کہا جاؤ اپنے بچوں کو بھیج دو. چھوٹے چھوٹے بچے آئے. کہا میں سکینہ کا بابا ہوں, میں علی اصغر کا بابا ہوں, میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر لشکر یزید کے خوف سے تمہارے ماں باپ نہ نکلے تو تم کھیلتے کھیلتے آنا, ایک ایک مٹھی خاک ہماری لاشوں پہ ڈال دینا. عزادارو جب میں یہ روایت مقتل کی پڑھ رہی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. مولا آپ ابو تراب کے بیٹے ہیں, آپ کا باپ زمین کا مالک ہے. مولا آپ سب کو بلا بلا کے کیوں آپ اس طرح وصیت کر رہے ہیں؟ مگر مجھے سمجھ میں آ گیا جب میں نے 11 محرم کی روایت مقتل میں پڑھی. 11 محرم کو کیا ہے, جب اہل حرم کو قیدی بنا کے لے جانے لگے نا تو ارباب منبر بیان کرتے ہیں, بی بی زینب کبریٰ کہتی ہے مجھے بھائی کے لاشے پر سے ایسے گزارا گیا جیسے وہ میرا کچھ نہ لگتا ہو. سروں پہ چادر نہیں, ہاتھ پسے پشت بندھے تھے, بھائی کے لاشے کو دفنا نہیں سکتی تھی. جس کا جوان بیٹا ہو, عزادارو جس کو اللہ بیٹا دیتا ہے نا وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ ہمارا لاشا بیٹے کے کندھے پہ ہو. اور جس کا جوان بیٹا ہو, غیرت مند بیٹا ہو, مگر ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہو, پیروں میں بیڑیاں ہو, گلے میں توق ہو, قیدی ہو اور اسے اجازت نہ ہو کہ باپ کا لاشا دفنائے, اس بیٹے پہ کیا قیامت گزرے گی. 11 محرم کے مصائب میں لکھا ہے جب سید سجاد کو گزارا جا رہا تھا نا تو ایک مرتبہ بابا کے لاشے کو بڑی بے کسی سے دیکھ کے سید سجاد کا رنگ سفید پڑ گیا. سید سجاد کی ایسی حالت ہو گئی کہ جناب زینب جو بیٹھی ہوئی تھی بے کجاوا اونٹ پہ, انہوں نے جب بھتیجے کی حالت دیکھی, ایسا نہ ہو کہ میرے بھتیجے کے جسم سے روح نکل جائے. ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے خود کو اونٹ سے گرا دیا. جیسے ہی اونٹ سے گرایا سید سجاد کی توجہ ہٹی. پھوپھی اماں یہ کیا کیا؟ کہا بیٹا یہ تیرا کیا حال ہے, تیرا چہرہ سفید پڑ چکا ہے, خدا نہ کرے تیری روح نکل جائے. کہا پھوپھی اماں آپ دیکھ نہیں رہی, ارے میں جوان ہوں, غیرت مند ہوں, مگر کتنا مجبور ہوں, بابا کا لاشا دفنا نہیں سکتا. مولا حسین جانتے تھے, اسی لیے مولا نے بچوں سے کہا, عورتوں سے کہا, مردوں سے کہا میرا بیٹا بیمار ہے, قیدی ہوگا, 72 جنازے نہیں اٹھا سکے گا, ارے تم آ جانا, میرے بیٹے کی مدد کر دینا.
الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.